کہ مست ہوئیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، مست ہوئیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، نور دندونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، مست ہوئیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، نور دندونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور مست ہوئیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، نور دندونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ دو شعر تو دو شعر بس، 12 منٹ کا ٹائم۔ میں سب سے پہلے مولانا حنیف صاحب کے بچوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والدہ گرامی کو، دیکھیں یہ ہوتا ہے باپ کے جانے کے بعد یاد کرنا، یہ اہم ہے۔ باپ زندہ ہے تو سب یاد کرتے ہیں، ضرورت ہے اس کی نا بھائی، ہر جگہ اس کی ضرورت، اس لیے یاد کرتے ہو۔ کیا بات ہے، بڑا مطلبی دور ہو گیا ہے بڑا۔ اب آپ دیکھیں، آج آپ خود دیکھے ہوں گے، آپ کے رشتہ دار میں یا آپ کی والدہ، آپ کے والد یا آپ کے کوئی رشتہ دار انتقال کر جاتا ہے، شروع میں بڑی محبت رہتی ہے اور دھیرے دھیرے وہ محبت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ شروع میں 40 دن لگاتار قبرستان جاتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب آپ مہینے میں ایک بار جاتے ہیں۔ پھر یہ تو سنیوں میں اللہ کا، ہم لوگ سنی ہیں، فضل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ شب برات میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں، یا تو وہ بھی نہیں جائیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں، ہم ایک چیز بتا دیں آپ کو، مولانا نے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، کبھی اس پہ غور کریں آپ۔ ایک ہے اللہ کا گھر اور ایک ہے رسول اللہ کا گھر، جس کے درمیان ہوگا وہ کامیاب ہے۔ اللہ کے گھر کی بھی تعمیر کریں اور رسول اللہ کے گھر کی بھی تعمیر کریں، اور مولانا دونوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ یہ لسٹ بنا لیجئے، جتنے بھی بزرگ آئے ہیں ان سے دیکھ لیجئے آپ، مسجد اور مدرسہ دونوں ملیں گے، بے شک بے شک، ایک نہیں ملے گا۔ صرف مسجد بنائی، بادشاہوں کا معاملہ ہے کہ مسجد بنا دیا، مدرسہ نہیں رہا، لیکن اللہ والوں کا معاملہ یہ ہے کہ مسجد اور مدرسہ دونوں ملیں گے، اور یہ دونوں چیز جب تک ہے، جب تک آپ کا ایمان سلامت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ سن لیجئے، آپ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں، اور آج اسی دونوں چیزوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ پریشان ہو تو پریشانی کی ایک سبب ہے اس کا، آپ دوسروں کو کیوں الزام دے رہے ہو، یہ ایسا کر رہا ہے، وہ ویسا کر رہا ہے، اپنے کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہو؟ تم سدھر جاؤ، زمانہ سدھر جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، میرا دعویٰ چیلنج ہے، سارا زمانہ تمہارے قدموں میں رہے گا۔ حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گالی دینے سے نہیں کام چلے گا، اپنے گریبان میں دیکھو تمہارا اخلاق کیا ہے۔ آج سب سے زیادہ گرا ہوا اخلاق مسلمانوں کا ہے، جی جی جی، اپنے کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ اچھا بتائیے، اتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں، کتنی رکعت، ارے کتنی جماعتیں، کتنے مصلی بڑھ گئے، دنیا بھر کی پریشانیاں آپ کے ساتھ لگی ہے، مسجد ویسے ہی خالی ہے۔ ایک انگریز مورخ نے لکھا، مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں ہی نہیں مسلمان۔ مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان کی مسجدوں میں فجر کے وقت چلے جاؤ اور گن لو 1 2 3 4 5 6 7 8، اس محلے میں 8 مسلمان، اس محلے میں 9 مسلمان، اس میں 12۔ جس دن فجر کی نماز میں جمعے کی طرح بھیڑ ہونے لگے،
اس وقت ان کی باتوں کو مان لینا، ان کی باتوں پہ عمل کر لینا. اب دنیا کی کوئی طاقت انہیں پست نہیں کر سکتی ہے. پہلے اللہ کی بارگاہ میں تو آؤ، پھر ہم پریشان ہیں. اور ایک بات بتا دوں آپ کو، یہ وہ جگہ ہے اس پہ کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے. اللہ کی رحمت 24 گھنٹہ برستی ہے. اللہ جہاں چاہے رحمت برسا دے. یہ وہ مقام ہے جہاں 24 گھنٹہ اور اللہ پکار رہا ہے، آؤ میری رحمت میں آؤ، آؤ شفا کے لیے آ جاؤ، آؤ برکت کے لیے آ جاؤ، آؤ دولت کے لیے آ جاؤ، آؤ رزق کے لیے آ جاؤ. بلایا جا رہا ہے 5 ٹائم بلایا جا رہا ہے، اور تم سوتے رہتے ہو. اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر تم کہتے ہو پریشان ہو. آنا شروع کر دو. میں اپنی تقریروں میں لاسٹ میں یہی کہتا ہوں کہ ایک تسبیح، اور آج آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ایک تسبیح استغفار کی پڑھا کرو. اس سے کیا ہوگا؟ یہ دل تیرا صاف ہو جائے گا. ہم بہت اچھے اچھے مقررین سے، خطیب سے، علماء اور مشائخ سے بڑی اچھی باتیں سنتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا ہے. جس وقت تک محفل میں بیٹھے ہیں اس وقت نعرہ لگاتے ہیں، یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنے معاملات میں الجھ جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں. یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کس آیت پر تقریر کی تھی، یہ بھی بھول جاتے ہیں. ہاں بڑی اچھی تقریر کیا تھا. اور ایک بات اور بتا دوں، مزہ لینے کے لیے مت آیا کرو. یہ جو کہ بڑا مزہ آیا صاحب، یہ چیز، یہ ذہن، یہ سوچ بدل دو. یہ مزہ لینے کے لیے نہیں آیا ہے، برکت لینے کے لیے آ رہے ہو، کچھ سیکھنے کے لیے آ رہے ہو. کچھ مزہ آیا، بڑا مزہ آیا. نو، یہ تماشا نہیں ہے جو مزہ ہو رہا ہے. چینج کرو اپنے مائنڈ کو. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک تسبیح استغفار کی، اس سے کیا ہوگا؟ تیرا دل صاف ہو جائے گا. اور ایک تسبیح درود پاک کی، دل روشن ہو جائے گا. کسی چیز کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے نا بھائی. دل کیا ہوگا؟ روشن ہوگا. اور ایک تسبیح کلمہ پاک کی، ایمان مضبوط ہو جائے گا. اب یہ کیا کریں گے؟ لوگ کہیں صاحب حضرت نہیں، ہم نے کہا اتنا نہیں کر لے. اور چوتھی بات، ایک بار مسجد کے حرم میں انٹری لے لو. ایک بار، کیا کہہ رہا ہوں، ایک بار مسجد میں ضرور آ جایا کرو. ہوگا کیا؟ حضرت ایک بار کیوں جاؤں؟ ہم نے کہا ایک بار تو آ، باقی کام مسجد خود کرا لے گی. چیلنج ہے میرا، 40 دن آپ بلا ناغا مسجد میں آؤ، چلے جاؤ. کچھ پڑھنے کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. 40 دن کے اندر اگر آپ نہ چینج ہوئے تو مجھ سے کہنا. انقلاب آ جائے گا آپ کی زندگی میں. تھوڑا عمل کرو. اور ایک چیز اور آخری میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس دل کو، جو دل بڑا کمزور ہو گیا ہے، دنیا بھر سے ڈرتا ہے. ایک خدا سے ڈرنے کو کہا گیا. ہاں ساری دنیا سے ہم ڈرتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے. اگر خدا سے ڈرتے تو نماز چھوڑتے. خدا سے ڈرتے تو روزہ چھوڑ دیتے. خدا سے ڈرتے تو اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتے. خدا سے ڈرتے تو مسجد نہیں آتے. خدا سے ڈرتے تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کا حق نہیں ادا کرتے. خدا سے کہاں ڈر رہے ہو؟ کہنے کے لیے خدا سے ڈرتے نہیں. ایک خدا سے ڈر جاؤ، ساری دنیا تم سے ڈرے گی. اور ایک آخری بات بتا دیتا ہوں، 5 منٹ اپنی لائف میں 24 گھنٹے میں نکالو اور اللہ کا ذکر کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ضرب لگاؤ. 5 منٹ گھر میں بیٹھ جاؤ، اکیلے کہیں بھی. اور ذکر بھی کئی طرح کا ہے. ذکر میں ذکر جہری بھی ہے، ذکر خفی بھی ہے. جہاں آپ آواز نہیں سے پڑھنا چاہتے ہیں وہاں خاموشی سے پڑھ لیں. اب سانسوں کو عادت ڈالو. کیا ڈالو؟ سانسوں کو. اللہ کہتی ہوئی سانس آئے اور اللہ کہتی ہوئی سانس جائے. تو میں چاہتا ہوں
10-12 مرتبہ سانس لے لیں اللہ اللہ کی، وہ طریقہ میں سکھا دیتا ہوں، آپ سیکھ لو، گھر میں 5 منٹ کے لیے اللہ اللہ کرو، پھر دیکھو تمہاری لائف میں کیسا چینج آتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوگا تیرا دل بالکل صاف ہو جائے گا، اور ایسا نہیں ہوگا، اور دل سے خوف نکل جائے گا، اور اس کا عالم یہ ہوگا کہ تمہارا رعب اور دبدبا دوسروں پہ قائم کر دیا جائے گا۔ کرنا کچھ نہیں ہے، کہتے ہو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اپنے آپ کو سدھار لو، کچھ مت کہو کسی سے، کون کیا کرتا ہے تمہیں معلوم ہے، اچھی طرح پتہ ہے، تمہارے اعمال بگڑیں گے، تم اللہ کی رسی کو نہیں پکڑو گے تو ظالم آئے گا، ظلم کرے گا، تمہیں مارے گا، پیٹے گا، حلال کرے گا، حل بھی کرے گا، بے عزت کرے گا، سب کرے گا، صاف ڈکلیئر بات ہے، تو اپنے آپ کو کیوں نہیں سدھار رہے ہو تم؟ تو تھوڑی دیر کے لیے صرف میں سانس لینا بتاتا ہوں کیسے، سانس کی آواز نہیں ہوگی، اس میں زبان بھی نہیں چلے گی، زبان کو اپنے تالو سے لگائیں اور آرام سے جیسے بیٹھے ہیں دونوں ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنے پر رکھیں اس طرح سے، ٹھیک ہے، اور کمر کو سیدھی رکھیں، جہاں جو ٹیک لگا یہ نہیں، بیٹھ جائے سیدھے سے، اور میں سانس کی آواز اس لیے لوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ سانس لے رہا ہو، آپ کو اللہ کہتی ہوئی سانس اندر لینا ہے اور اللہ کہتی ہوئی سانس باہر چھوڑنا ہے، ٹھیک؟ یہ سانسوں کا اگر عادت بن جائے تب جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا وہاں سے شیطان بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا ہے؟ اب آپ کی سانس کیا ہے؟ جب تک سانس ہے تو زندگی، اور جب تک زندگی جب تک سانس ہے، اور سانسوں کو عادت ڈال لو اللہ کہنے کی، تو کیا ہوگا؟ 24 آورس اللہ اللہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ آپ بازار میں ہو اللہ اللہ ہو رہا ہے، آپ کہیں مجلس میں بیٹھے ہو اللہ اللہ ہو رہا ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہو اللہ اللہ ہو رہا ہے، آپ دکان میں سودا خرید رہے ہو اللہ اللہ ہو رہا ہے، 24 گھنٹہ اللہ اللہ۔ اب شیطان کی طاقت ہو گیا آئے گا اندر، آپ نے نماز پڑھی باہر نکلے، پھر آپ بھول گئے، پھر شیطان آ گیا، پھر اس نے وسوسہ ڈالا، تو ایسی عادت ڈالو، 5 منٹ اپنے آپ کو سدھارو، چھوٹا سا عمل ہے لیکن آپ کو وہ چینج کر کے رکھ دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام۔